کسی قاری صاحب سے قراءت کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہی ہیں تو وہ حالت حیض میں کیا کرے؟ کیونکہ اکاؤنٹ میں سیونگ سے پیسے کمانا، یہ سوال آج کل بہت پوچھا جا رہا ہے۔ میں ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں تقریباً 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں۔ ایپ میں سیونگ کا ایک آپشن ہے، اگر اسے سبسکرائب کریں تو ایپ آپ کو روزانہ 28 روپے بھیجتی ہے، جو سالانہ تقریباً 20,000 روپے بنتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے یا سود ہے؟ آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اور ایزی پیسہ نے یہ اناؤنسمنٹ بھی کی ہوئی ہے، صراحتاً کی ہو یا دلالتاً، یعنی سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ دلالتاً اناؤنسمنٹ ہے۔ تو اس میں اگر آپ پیسہ رکھتے ہیں اور آپ کو اس طرح سے پیسے ہر مہینے ملتے ہیں تو یہ خالص سود ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ وہ بھائی حالات سے تنگ آ کے ہی لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں شدید غصے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو غصے میں ہی لوگ طلاق دیتے ہیں۔ کوئی محبت سے ہنستے کھیلتے ہوئے محبت سے آئی لو یو کہہ کے تو نہیں کہتا کہ تمہیں طلاق ہے۔ تو یہ کام سارے اسی طرح کوئی ہنسی خوشی بھی نہیں کھمبے سے لٹکتا کہ میں کیونکہ لائف کو بہت انجوائے کر رہا ہوں اور بہت مزہ آ رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے اپنی، تو میں سوچ رہا ہوں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں لٹک کے دیکھوں کیسا لگتا ہے۔ تو یہ کام سارے حالات سے تنگ آ کے ہی ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے جو خودکشی کو حرام قرار دیا ہے نا، وہ حالات سے تنگ آنے کی کنڈیشن میں ہی حرام قرار دی ہے۔ اسلام نے یہ بتایا کہ جب حالات سے آپ تنگ آؤ تو صبر کرو، صبر، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ بہت بڑا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر سبب کے بھی تمہارے مسائل حل کر دے گا۔ اور دنیا یہ ویسے ہی آزمائش کی جگہ ہے، یہ سارے مسئلے یہاں حل ہوتے بھی نہیں ہیں، تو تمہیں سکون دے دے گا اگر تم اللہ پہ اعتماد کرو گے، تو اصل مقصد حاصل ہو جائے گا تمہارا، جو سکون ہے، اطمینان ہے۔ تو صبر کرو۔ تو آپ نہ اللہ کو مانتے ہو نہ رسول کو مانتے ہو، آپ جا کے حالات سے تنگ آ کے خودکشی کرتے ہو، تو پھر اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے جس میں انسان کو توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے۔ تو پھر اللہ میاں نے بہت سخت عذاب رکھا ہے خودکشی کرنے والے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے مارا نا، تو برزخ میں وہ قیامت تک اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ جس نے جلایا وہ جلتا رہے گا۔ جس نے پہاڑ سے گرا کے مارا، اللہ برزخ میں پہاڑ قائم کریں گے اور اسی سے اپنے آپ کو گرا کے ہلاک کرتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کے اپنے آپ کو مارا تو اللہ برزخ میں اس کو زندگی دیں گے، وہ زہر پیے گا، اسی تڑپ تڑپ کے مرے گا، پھر اللہ زندگی دیں گے، پھر زہر پیے گا، پھر مرے گا، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی یہی عذاب اس کو مسلسل دیا جائے گا۔ تو اپنی جانوں پہ ترس کھانا چاہیے۔ آپ ٹینشن سے بچنے کے لیے اس سے بڑی ٹینشن لے رہے ہو، یہ کتنی بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ کتنے واقعات ہیں ایسے، خودکشی کرنے کے لیے گیا بندہ اور بچ گیا، اس کے بعد اس نے توبہ کی اور پوری زندگی اس کی تبدیل ہو گئی۔ اس کو احساس ہوا کہ یار میں کتنی بڑی حماقت کر رہا تھا۔ تو اللہ بہت بڑا ہے بھائی، ساری ٹینشنیں اس کے ہاتھ میں، جب چاہے گا ختم کر دے گا۔ صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے، خودکشیاں کرنے والوں کے اللہ بالکل بھی ساتھ نہیں ہے۔ شرم کی وجہ سے قاری صاحب سے ایام کو چھپانا۔ اگر کوئی خاتون کسی قاری صاحب سے قراءت کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہی ہیں تو وہ حالت حیض میں کیا کرے؟ کیونکہ شرم کی وجہ سے کہہ بھی نہیں سکتی اور سبق کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ ایمن صاحبہ امریکہ سے، دیکھیں کوشش کریں، قاریہ آج کل خواتین میں بھی بہت بڑی بڑی قاریہ پیدا ہو گئی ہیں۔ عورت سے پڑھے نا، جوان عورت کسی مرد قاری سے کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو کوشش کریں کہ عورت ہی سے پڑھیں۔ بہت قاریات آج دنیا میں الحمدللہ بہت موجود ہیں جو بہت اچھا پڑھاتی ہیں، ان سے پڑھیں۔ بہت مجبوری میں قاری صاحب سے پڑھنا پڑ گیا ہے تو پھر اتنی چھٹیاں اس کو کیا آپ عذر پیش کریں گی؟ کیونکہ وہ کیا سمجھے گا بھائی کیوں اتنی چھٹیاں کر رہی ہو؟ تو میرا خیال ہے ایسی صورت میں گول مول طریقے سے اشارتاً کنایتاً قاری صاحب کو بتا دیا جائے کہ میں ان ایام میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، بس اتنا کافی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں شرم و حیا کو کوئی رکاوٹ بنایا جائے۔ اتنی بات کہہ دینا یہ میرا خیال ہے کوئی شرم و حیا کے منافی نہیں ہے، اور ضرورت بھی ہے اس کی، ورنہ تو کیا کب تک بہانے کرے گی؟ کیا وہ قاری صاحب سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے؟ لیکن بہتر یہی ہے کہ خاتون جو ہے وہ خاتون قاریہ سے پڑھا کریں۔ عالم اور عالمہ کا فون پر باتیں کرنا۔ کیا ایک عالم کا دینی معاملات میں معاونت کے لیے کسی عالمہ سے فون پر باتیں کرنا درست ہے؟ دیکھیں اس بارے میں ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ بعض لوگوں کو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، بعض کو نہیں ہوتا، بعض لڑکیوں کو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اصولی بات تو یہی ہے کہ علماء سے فائدہ اٹھائیں، عالمات سے فائدہ اٹھائیں۔ کیوں ایک جوان عالمہ سے عالم بات کر رہا ہے یا عالم سے بات کر رہی ہے؟ بلا ضرورت نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ضرورت بھی ہو تو ریزرو ہو کے بات کرنی چاہیے، ہنسی مذاق، بے تکلفی، خام خامے موسم کیسا ہے آپ کے ہاں، اور آپ کیا کر رہی تھی، آج کیا پکایا آپ نے، اس طرح کی فری ہو کے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے، غلط ہے۔ تو اگر ضرورت کی حد تک بات کرنی پڑے تو کی جا سکتی ہے۔ یہ صرف عالمہ کی بات نہیں ہے، ڈاکٹرنیا کا بھی یہی حکم ہے، انجینئریا کا بھی یہی حکم ہے، اور سائنٹسٹ اور سائنٹسٹیا کا بھی یہی حکم ہے۔
سب کا یہی حکم ہے کہ جب کسی خاتون سے ضرورت سے بات کرنی ہو تو ریزرو ہو کے آپ بات کر سکتے ہیں، بلا ضرورت خام خامے باتیں کرنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز۔ بیوی بچوں کے ساتھ سیر و تفریح کا شرعی حکم۔ اہل و عیال کے ساتھ گھومنے پھرنے اپنے یا بیرون ملک جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کمال ہے بھائی، محمد راشد صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہادی سفر بھی بہت سارے اپنی زوجات کے ساتھ کیے۔ تو جہاد میں جب فتح کا غالب گمان ہو پھر انسان بیوی کو بھی لے جا سکتا ہے، اگر خدا نخواستہ شکست کا خطرہ ہو پھر خواتین کو نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ ان کی عزتیں داؤ پہ لگ سکتی ہیں، مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہادی سفر میں اپنے گھر والوں کو لے کر گئے ہیں جہاں خطرے کا بہرحال کچھ نہ کچھ امکان ہوتا ہے، تو تفریحی سفر میں کیوں نہیں لے جانا جائز ہے؟ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، تو اچھے سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ تفریحی سفر میں ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کو گھمائیں پھرائیں، ان کو بھی دنیا دکھائیں۔ اور میں تو کہتا ہوں شریف ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ باہر ملکوں کا سفر بیوی بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیونکہ پھر عیاشیوں، جو ناجائز عیاشیوں میں بھی نہیں لگتا انسان۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں، وہ باہر جا کے بڑی عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، تو بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا ہے، اس کا مطلب تمیز کا انسان ہے۔ تو شریف آدمی اکثر اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، اور جو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے وہ بھی شریف ہوتے ہیں۔ اصل میں بہت سے لوگ نہیں بھی لے کے جاتے، تو یہ تو نہیں کہ میں ان کو بدماش کہوں، لیکن بہرحال یہ ایک شرافت کی علامت ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے ہیں، نہیں دیے تو ایک الگ بات ہے، پھر تو گھمانا چاہیے ان کو بھی، ملک کے اندر بھی گھمانا چاہیے، اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو بیرون ملک بھی ان کو لے کے جانا چاہیے۔ مختلف شہروں میں رہنا ہو تو قصر نماز کا حکم۔ اگر تفریح کے لیے کسی دوسرے ملک یا 3-4 الگ الگ شہروں میں جانا ہو، مگر پہلے سے ارادہ کر لیا ہے کہ ہر شہر میں جگہ کتنے دن رکنا ہے، ہر شہر میں ہر جگہ کتنے دن رکنا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ قصر پڑی جائے گی یا پوری؟ دیکھیں بھائی، اگر آپ نے اپنے شہر سے 78 کلومیٹر سے زیادہ دور جانا ہے، 78 کلومیٹر دور جانا ہے آپ نے یا اس سے زیادہ، تو آپ مسافر ہیں، راستے میں آپ نے سفر والی نماز ہی پڑھنی ہے۔ لیکن جس جگہ جانا ہے وہاں آپ کا ارادہ ہے اسٹے کرنے کا، لیکن 15 دن سے کم کرنے کا ارادہ ہے یا کوئی سرے سے ارادہ ہی نہیں ہے، تو آپ کتنے بھی عرصہ وہاں رہیں آپ نے قصر ہی پڑھنی ہے۔ لیکن جس دن آپ نے نیت کر لی کہ آج کے بعد میں وہاں 15 دن رہوں گا یا رہوں گی، تو جس دن 15 ڈیز کی نیت ہوگی اس دن سے پوری نماز شروع کر دینی ہے آپ نے۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی ٹریول کریں تو کسی جگہ آپ نے، کسی شہر میں آپ نے قیام کرنا بھی ہو تو اس قیام کرنے سے آپ پوری نماز نہیں پڑھیں، قصر ہی پڑھیں۔ ہاں، جس دن آپ نے نیت کی کہ اس شہر میں ہم نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے، اس وقت سے آپ کی قصر نماز ختم ہو جائے گی، پراپر نماز یعنی 4 رکعتیں شروع ہو جائیں گی اس دن سے۔ اور اگر پھر بیچ میں ارادہ بن گیا نہیں جی 15 دن سے پہلے ہی جانا ہے، تو جب ارادہ بدل گیا تو اس دن سے پھر سفر والی شروع کر دیں، تو یہ اپنی نیت پر ہے۔